ایمان مول مال بچاوان اب جان دو نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دنیا کی یہ ویلیو نہیں ہے اس کے پاس کتنا مال ہوگا؟ آسمان کی یہ ویلیو نہیں، زمین کی یہ ویلیو نہیں، سمندروں کی یہ، اس کے پاس کتنا مال ہوگا؟ اگر اس کی مال تو حلال نکی انکم ہو، جائز وطن انکم ہو، زیادہ ایمان ورسنس مالس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نش ویلیو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوا کہ اگر اسی مال بچاوان از جان گو بدم امس شہادتک درجہ، مگر اس کے باوجود میرے بزرگوں اور دوستوں یہ مال اس لائق نہیں ہے اس کو دل کے اندر جگہ. مسلمان اس دنیا کماوان ہو وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآتِ ذا القربى حقه. مثل الله تبارك وتعالى مال ذكر الله تبارك وتعالى فرمان كل يوتيه آتنشي مسكينا وهم ضرورة مندن وهم يتيما وهم مدن وهم حق وهم حق يوسف يكار يكتنا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کا حق انہیں دو. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. من تركائے تعلیم نکال من سائن کانگریس بچا گیا گاڑی گھر بتا دوں گا یہ میرا گاڑی ہے، یہ کسی کا مال گایا ہے، کسی کا حق ہے، میں اس کو نہیں دے رہا ہوں اور اس کو ویسٹ کر رہا ہوں، اور جب اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا گرے گا. میرا حق اس کے پاس تھا، اس نے نہیں دیا، اس نے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر اس کو پھینکا، اس کو گندی نالیوں کے اندر چھپایا، لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ ضرورت مند عثمان غنی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ حضور علیہ السلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ عثمان غنی رضی اللہ اسی دربار اس پر وہ آواز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دربار کسی تھوڑا بہت دوری اور آج رات کی چنگس مند اس سویت خرد یا چنگس مند اس تیر دو دیگر چنگی آپ سے آئی کی پر پانی زنائیں کچھ ایسی وہ لکھی جاتے ہیں جب کوئی اس میں پوتا تیل دلتی کچھ تیلت آتی کتاب ہے لکھی جاتے ہیں. میں حضور علیہ السلام چاہو یا رسول اللہ بہت موقع دربار میں اچھا تو اس دن کرا کہیں سکھائے تھا تو اس دن کتنا نہیں عمومی چیز اس پر بھیجنے کی کیا کریں گے. حضور علیہ السلام پر موت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما حضور آئے دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے پاس بھی آئے بچے پاور بہت حضور علیہ السلام ہوں فرشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی جرا ایمن اندر تانا ایمن مہمان نوازی کرا فرمایا کہ پر کوئی کیا نہیں مثال کے طور پر رب کی ہاتھ کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ضرورت ہوتا ہے حکومت جو ساتھ لوگ سے ہاتھ میں کھڑا ہوا آپ جیسے آپ نے کہا عثمان غنی رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو شکر کرنے پریشان کی بات بہت کیا دوسری پریشان جب بات دو ہی لگی تو جس دروازے پر گۄڈنِچ لیکن بہٕ تُہنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ آس مےٚ آیہِ کَنن منٛز آواز تُہۍ ٲسِو شاید گرِکٮ۪ن وَنان ژٕنٛگِس منٛز ہے تیٖل دوٚد یوٗتاہ تہٕ کیٛازِ سۄیَپ دٔژ ییٖژاہ تہٕ کیٛازِ بہٕ گوس واپس یُس اَتھ پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ حِساب ہیٚیہِ گرِکٮ۪ن یہِ کیٛاہ کَرِ میٛٲنۍ ضروٗرت پوٗرٕ مگر مےٚ چھِ ہتھ رۄپیہِ ضروٗرت تُہۍ چھِو ساس دِوان بہٕ چھُس دَپان یہِ چھا پوٚز کِنہٕ ہُہ چھُ پوٚز مےٚ چھا غلط بوٗزمُت کِنہٕ بہٕ چھُس غلط وٕچھان. چیز اس پانس پر خرچ کرا خدای پتا جواب نہیں کر اس خدای کی طرف خرچ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی دہ واپس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط
والله يقبض ويبسط إليه ما يشاء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. یہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہو، یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قرض کو بڑھاتا رہے. وہ ہم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس کا تو حساب دینا ہے، لیکن جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے اس کا حساب نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاوضہ دینا. کتنا معاوضہ دینا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی بتا دیں آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہمت کام. مسلمان سے دکان عیسائی آتا ہے مسلمان دکان بس باجر کیا کچھ بات جاؤ جاؤ سب کے ایسی باجر بنا میں دیکھ لوں گا میں کچھ عیسائی کی دکان آ گئی آپ کیا چھوٹنے والا ہوا اگر تیری شروع دکاندار یعنی انتظام کون خدا سر مگر کچھ زبان کے ایسی دکان اس پر کہ اس کا کسٹمر تھا وہ سب کری تو کیا کیا جاتا جلدی چکرائی زنان چکرائی مول مول چکرانے بچے پورا فرق کرا بچس مستقل سوچان کہ اس نبی علیہ السلام یہ عام امتی اس دکاندار جو کہ اس میں خدا نہ خاصا لیول کی اس بخش نہ بولتی کی یوز مکر دکاندار اگر اخلاق کی اعتبار یہ کا بڑی مقام مسلم جو حضور علیہ السلام نے اخلاقی بتا دیا مسلمانوں کا کاروبار کر کے لوگ دین میں داخل ہوتے تھے. اب کیا ہو رہا تمام کیا جوس چوٹل ہوئی مگر یہ ساتھ یہ تاخت لو اور اس زمین کا آج نتیجہ کیا ہے اگر کس کے اوپر پڑا مسلمانوں کی تجارت التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین سو تجارت کرن ہو یم سو تجارت حضرت پٹاسی بھئی امانت داری پٹاسی یا سپلا یا نبی نہیں سبق میں نتاجی صدیق نہیں سبق میں نتاجی شہید نہیں سبق میں نتاجی کم سے کم نیکوکار انسان نہیں سبق مگر اگر تجارت حضرت پٹاسی بھئی امانت داری اسلام کرو علماء دعوت کی صاحب کا جماعت یا داویدین جماعت کاروبار کیا کرنا کاروبار مگر حتس کماؤن حق کی حتس کماؤن صاحب کی حتس کماؤن خاص کی جنیون نفع آتی چھوٹی نفع بھئی اوریجنل کس ناوت پر کنون ڈپلیکیٹ کے نقلی کنون کے یہ میں اس کو مسلمان کی ہوں انہوں نے جائے لوکل مارکیٹ کیوں لوکل ٹریجر کیوں یعنی سکن تجارت متاثر رسم کیا ہے کیا اس طرح کو ڈپلیکیٹ کرنا کیا اس طرح کو فروٹ کرنا میں کچھ کیا رہا یہ شکایت میں بات کر مارکیٹنگ کرا بادشاہ بولے امام بادشاہ اس دانوں نے ڈپلیکیٹ اوریجنل کی سناوٹ پر تلم کی ہی اور اس دانوں نے دروپ تلم کی اشیم پانی اصول یا تیمن اصول کوئی کنو چک اگر ایسی ڈپلیکیٹ کن متاثر اشی صداوہ اگر ایسی دروپ کن متاثر اشی صداوہ بادشاہ کر لو چک اگر ملو کہ یہ پانی کی ظلم کرا یہ عورت یہ ظلم کرا کہ یہ اشویج رحمت معامل کرا نتیجہ کیا نکلا کہ چائنا کے اندر اسلام اس کا اشتہارہ تھا نہ بولی کوئی چیز
چھا کران اس ملازمت چھا کران اس جدری حرد چھا کران اس زمینداری چھا کران اس باجوانی چھا کران اس کف ڈپارٹمنٹس میں چیز وہ ہے سکون امتحان فرق بکار میڈیکل چوز کران کاچ انجینئرنگ چوز کران کاچ بدل کا چوز کران کہ تجھوز امتحان دیوا یہ تجارت کی لائن کا تو قرآن مول میں تجھوز تجارت نہ کر کی قرآن مول تجھوز تجارت کر مگر تجارت کر انصاف ساتھ تجارت کر ایمانداری ساتھ تجارت کر پردو ساتھ تجارت کر امانت داری ساتھ اگر یہ اصول آپ نے یقین کے لیے ہو کارخانہ لگاؤ لیکن کارخانے کے اندر جو پروڈکٹ بنا رہے ہو وہ ٹھیک بناؤ تو ڈپلیکیٹ مت بناؤ نقلی مال مت سنو مت دیکھو نقلی مال مت لو قرآن نے یہ نہیں کہا وَوَحْدَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا کسی گھر بار دنیا جنگلن میں درد خار کیا نہ کسی رو میلو ہم نے یہ نہیں کہا اگر یہ پنجن گھر کے واتان چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پنجے گھر واجنی جس من لقم تھاوان چھو یہ لقم تھاون بنی اچھی صدقت کرا غریب کے رہے مدد کا پٹوٹا اللہ تبارک تعالیٰ نے ثواب بھی ٹوٹا ثواب دیا کیا اندلتی اخاق بوجہ طریق اور جو ایمان وول پکان وہ بیاکھ ایمان وول پکان کسی ایمان وول پکان چھو یہ چھو امس یور مسکراہٹ دلان پتہ چھس سلام کران حضور علیہ السلام فرمایا اس مسکراہٹ دی امس دل خوش کرن اہدیت اللہ تبارک تعالیٰ صدقت برابر اجر دین یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کو چھوڑو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ رشتہ داروں کو چھوڑو دین یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑوسیوں کو چھوڑا حضور علیہ السلام فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے ایسا بس کرو کہ ہمسائے کی حقوق چھو کیا حقوق کی نظر بن جائے گی وجہ کہ ممکن چھو وما وی جبرائیل علیہ السلام اس کو میراث تقسیم کران چھو اب میراث اسمن چھو ہمسائے چھو حق Laban gelsin de. Civic sense ya bir sana. आपने घर के अंदर कूड़े को अलग कर दो बहुत सा कूड़ा वो है जो तुम्हारी जमीन के अंदर खुद अपन जमीन में गिर जाए ये प्लास्टिक है उसको अलग कर दो उसको अगर आग लगा दोगे वो भी खत्म हो जाएगा किसी के घर के सामने इसके डालने का मकसद क्या उसका मतलब ये है कि हमें पड़ोसी का कोई पासो लिहाज ही नहीं नतीजा क्या खानदान के खानदान टूटे आपस की लड़ाइयां आपस के झगड़े आपस की नफरतें और ये जो दावत तबलीग का काम है दावत तबलीग का काम इसी के लिए है कि भाई दीन के अंदर कामयाबी है और बेदीनी के अंदर नाकामी है और दीन बगैर मेहनत के नहीं आएगा मकान तब है जब उसके पीछे मेहनत है कारोबार तब है जब उसके पीछे मेहनत है बिजनेस तब है जब उसके पीछे मेहनत है डिग्री तब है जब उसके पीछे मेहनत है बाग तब है जब उसके पीछे मेहनत है खेती बाड़ी तब है जब उसके पीछे मेहनत है दीन तब है जब दीन की मेहनत होती है जब दीन की मेहनत ही उसको हुजूर अलैहिस्सलाम इनका लग दो इससे कि माँ बाप ने इसकी फिक्र की हाँ अल्लाह ताला मेरी माँ अल्लाह ताला ये तो शराबीन की इंडस्ट्री है इस शैतान की फैमिली क्या है इस आपका हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा के साथ कितना अरसा गुजारा वालिद साहब के साथ कितना अरसा गुजारा ये तो दूर की बात है अल्लाह माफ करे उम्मत उस सतह पे पहुंची है कि उम्मत के नौजवानों से पूछो हमारा नबी कौन है उनको पता नहीं है हाँ उम्मत वहां पहुंची इसकी फिक्र को
دیا گیا. ایک یہ ہے کہ اس امت کے پاس کام نہیں تھا، نہیں، اس امت کو کام دیا گیا. جب تم دو نشوں کے اندر داخل نہیں ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، برائیوں سے لوگوں کو روکو گے. وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. جب اللہ کی مدد ہوگی تم یہ کام کرو گے، اور جب اللہ کی مدد رک جائے گی فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. پھر دین کا کام چھوڑ دو، لوگوں کے اوپر محنت نہیں کرو گے. فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اور اس زمانے میں جب لوگ دین کی محنت کو چھوڑ بیٹھیں گے، اس زمانے میں جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جو قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہاجرین اور انصار کے برابر بدلہ دے گا جو شروع کے زمانے کے مہاجرین اور انصار ہیں. السابقین الاولین من المہاجرین والانصار. شروع ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ہجرت کی، یا جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلا دے گا. اس فتنے کے دور میں جب لوگ دین کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے، دین کی محنت کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اس کام کو دیا گیا. اگر آپ کے اوپر نبوت مکمل نہ کی گئی ہوتی پھر ہم کو یہ کام نہیں ملتا، لیکن آپ کے اوپر نبوت کو مکمل کیا گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور میری رضا اگر ڈھونڈنا چاہو میں نے اپنی رضا اسلام کو اپنانے کے اندر رکھی ہے. اسلام اپناؤ، میری رضا تم کو حاصل ہو جائے. ورضیت لکم الاسلام دینا. توجہ امیر الکبیر سید احمد علی رحمۃ اللہ علیہ بتائی اولاد رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبالصديق وبالفاروق وبالنورين وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. یہ جو چند سطرے ہیں نا، یہ اگر اس کی تشریح کرنے آپ بیٹھو گے نا، یہ میری کتاب ہے. ہاں دوستوں کی ٹیبلٹ بنائی چاہیے آپ کو خراب دینی اعتبار سے اس میں خراب ہو، مگر اگر یہ دینی اعتبار یہ چیز اپنائے ڈائجسٹو سسٹم کو دین کے اعتبار سے ٹھیک. مگر میرے بزرگوں اور دوستوں ہم سے کوتاہی ہوئی، لیکن ابھی بھی وقت ہمارے پاس ہے. وقت سب ہاتھ سے نکل جائے گا جب یہ آنکھ بند ہو جائے گا. آنکھ کھول کر دیکھنا اور کل آنکھ بند کر کے انسان دیکھنا. اس آنکھ کو اللہ نے اس دنیا کے لیے دیا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر یہ آنکھ تھی تو سے بول رہی ہوں کی مگر تو چوتھا لیکن نہیں ادھر مرنے کے بعد یہ آنکھ ہوگی. جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر یہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، اسی طرح مرنے کے بعد یہ آنکھ کھول کر نہیں، آنکھ بند کر اس کو بند کرنے کے بعد اس کو دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے. اب آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے تو فتنوں کا دور ہوگا، جس کے پاس عمل ٹھیک ہوگا، جس کے پاس دینداری ہوگی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے. اس کے خواب کیسے ٹھیک ہوں گے؟ صبح جس طرح صبح کی روشنی کا آنا یقینی ہے، اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے. یہ وقت کو کیا ہو گیا، انسان کدھر جا رہا ہے، اب کیا کرنا
کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرنا۔ اور خواب کے اندر آنکھ کھلی نہیں ہوتی، خواب کے اندر آنکھ بند ہوتی۔ اس طرح موت کے وقت یہ آنکھ بند ہو جائے گی لیکن دوسری آنکھ کھلے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آنکھ کے کھلنے کے بعد انسان کرنا چاہے کرنا اس وقت تک ہے جب تک یہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کا سانس آ رہا ہوگا، اور آخرت اس کے اوپر کھل گئی تو فرعون نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لایا۔ تب ملک الموت کو دیکھنے، ملک الموت کا تھپڑ پڑا تو اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، تب تک بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہا تھا، لیکن جیسے ملک الموت کا تھپڑ پڑا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تب تک کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جو بنی اسرائیل کا پروردگار ہے میں نے بھی اسی کے اوپر ایمان لایا۔ اللہ نے کہا تھا جب ملک الموت کا تھپڑ پڑا ہے، جب آنکھوں کی بینائی بدل ہو رہی ہے، کسی اور عالم کو کسی اور راستے سے دیکھ اب ایمان لائے، وقد عصیت، ابھی تک نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، نافرمان ہی نہیں تو نافرمانی کی دعوت میں، وکنت من المفسدین، 400 سالہ حکم رہا، اس کو تباہی سے کوئی نہیں ہے، اس کی دولت، اس کی حکومت اس کو نہیں بچا پا، اس کی حکومت اس کو نہیں بچا پائی۔ زیادہ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا آنی اور جانی ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو دین کے ساتھ زندگی گزارے اور دین کے اوپر اس کا خاتمہ ہو، وہ کامیاب ہے۔ لیکن دین بغیر محنت ہے، دین کے لیے محنت ہے۔ اگر کوئی بھی کورس انسان کرنا چاہے، جو انسان کا فارغ وقت ہے، اس وقت میں وہ جا کر انجینئرنگ کالج کے اندر، میڈیکل کالج کے اندر ان کو موٹیویٹ کرے، صاحب یہ وقت میرا فارغ ہے، اس فارغ وقت میں مجھ کو پڑھو، مانیں گے؟ مانیں گے؟ اس وقت خدا سے بولے ہوں ہمارا اچھا صاف ہوگا ہوگا، اگر انسانوں کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی رد کر دیتا، اچھا جو بیکار وقت ہے وہ گزرے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی قربانی چاہے جس حال میں بھی اس نے دی ہے، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ لا يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، اللہ بہت قبول کرنے والا ہے، لفظ شکر، وكان الله شاكرا عليما، اللہ اپنے بندوں کے عمل کو رد نہیں کرتا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ جو وقت آ رہا ہے سردیوں کا رات کا وہ ایک سرل لگی تھی، مگر 24 گھنٹے کے اندر پورا ہمارا نظام کریں گے، چلو یہ وقت ہمارے پاس ہے، اس کو اللہ کے لیے ہم فارغ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو یہ روزی کے بیکار وقت جدت میں اللہ یہ نہیں، چلو میرا بندہ، حدیث میں آتا ہے تم 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم بڑھاؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، اور پھر میں اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں لے لوں گا۔ اس میں میں بزرگ ضرورت کر چیز ضرورت کہ بھائی جماعتیں نکل گئی، اب کچھ کری پہلی نومبر سے جماعتیں نکل گئی، کل بھی جماعتیں نکل رہی ہیں نا، اور پہلی نومبر سے بھی نکل رہے، ہونا کیا چاہیے کہ بھائی ابھی بات ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر ہو ڈاکٹر کو رہنے جنا میری پرسکرائب ڈاکٹر کی خدا نہ خاصہ پڑھ رہی تھی یہ دوا لا چھوڑ طبیعی شفا، مگر کسی ڈاکٹر سے بس سنا نام ڈاکٹر سے لکھنے چاہیے دوا،
ڈاکٹر سے بنا اگر کچھ ڈائبٹیز ہے دوا جہاں نمونیا ہے یہ کیا کرے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں اسی طرح روح کی بیماریاں ہیں کہ بھائی ابھی تک غفلت کے ساتھ چل رہے تھے لیکن اب اللہ کی طرف سے بیدار کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم بیدار ہو کر چلنا شروع کر دیں دین کے اوپر قدم بڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً مدد آ جائے. ضرورت یہ ہے کہ بات سامنے آئی ہم اللہ کے راستے لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے. چلو بھائی دکان کی ترتیب کرنی ہے, ہاں کاروبار کی ترتیب کرنی ہے, دفتر کی ترتیب بنانی ہے. جس کام کے اندر میں مشغول ہوں اس کام کے بارے میں تھوڑے دن سوچنا ہے. تو چلو کل سے بھی جماعتیں نکل رہی ہیں 1 نومبر سے اور اس کے بعد نومبر اور دسمبر میں تو جماعتیں نکلتی رہتی. تو فی الحال کل سے انشاءاللہ کون تیار ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور 1 نومبر سے کون تیار ہے کیونکہ وہ بھی انشاءاللہ کا ندی میں آئے جماعت. کیا نام غلام محمد وار صاحب. اور بتائیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں. بتائیں اندوارا کی جو جماعت چل رہی بتائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں. نکلنا آسان کرنا عزت کے جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت کا. اور بتائیں بتائیں کی جواب اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور بتائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور بتائیں بزرگ بتائیں اصل تو نکلنا. کیا نام منظور صاحب. اللہ تعالیٰ کو نکلنا آسان فرماؤ. سب کے جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت کا پہنچانا. بشیر احمد صاحب 5 نومبر سے نکل اللہ تعالیٰ کو قبول کریں. اور بتا 1 نومبر سے بھی جماعتیں نکل رہی وہ بھی لکھا. بتاؤ ضرور بتائیں ماگام سے پوری جماعت ہے اکیلے. اللہ تعالیٰ قبول کریں. ادھر اللہ تعالیٰ قبول کریں. اور بتائیں سے انشاءاللہ 5 نومبر سے جماعت. اللہ تعالیٰ قبول کریں. نکلنا آسان فرمائے. سب کے جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت کا فرمائے. اور بتائیں
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ آسان دعا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. ہم سب کا نکلنا آسان فرمائے. اور بتا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نکلنا آسان فرمائے. اور بتا